امپاورنگ اسکولس ٹو ڈیولپ اینول SIPs یعنی اسکول امپروومنٹ پلانس جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اسکولوں کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں. اسکول امپروومنٹ جو پلانس ہیں اب یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ان سب ایکٹیویٹیز پہ جن کو کہ انڈرٹیک کیا جاتا ہے، سپروائز کیا جاتا ہے اور مانیٹرز کیا جاتا ہے PTCs کے ذریعے سے. یعنی PTCs جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، وہ سب ایکٹیویٹیز SIPs میں شامل ہوتی ہیں. اب ان ایکٹیویٹیز میں کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہیں؟ نمبر 1 تو ہے پریپیئر اینڈ انگیج. جو پہلی سٹیج ہے دیٹ از ٹو پریپیئر اینڈ انگیج، کہ ایک پلاننگ پروسیس آپ بناتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی ویژن کیا ہے اور اسکول ابھی کہاں موجود ہے اور اسے کہاں ہونا چاہیے، اور PTCs جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول کہاں ہو. جب ان 2-3 باتوں میں ہم آہنگی ہوگی تو پھر ہی پلاننگ ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے اور اسکول امپروومنٹ پلانس کس طرح سے جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی گیٹنگ انٹو دا کلاس روم. اب کلاس روم میں آ کے ایسے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا مقصود ہے جسے امپروو ہو سکتی ہے ٹیچنگ اور لرننگ، اور کنسیڈر کرنے ہیں اسٹینڈرڈز آف اچیومنٹس بچوں کے اور ان کی ویل بینگ کو. یعنی بچوں کا جو بہتری ہے، جس طرح سے ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیسز کو جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لرننگ پوٹینشیل. سب سے پہلے آپ کو ایک کامن جو ہے انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچنا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں بچوں کی لرننگ کو اور ان کے پوٹینشیل کو، اور آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ان ویز کو کہ کس طرح سے بچے اپنے فل پوٹینشیل کو جو ہے اچیو کر سکتے ہیں. یعنی whether those issues are psychological, those are social in nature, financial، ان سب فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ جو پرابلم جو ہے کریٹ کرتے ہیں لرننگ پروسیس کے اندر. نیکسٹ، بیانڈ دا کلاس روم. آلسو آئیڈینٹیفائی ویز ٹو امپروو دی ویل بینگ آف آل پیپلز ان دا اسکول تھرو کمیونٹی ایکسٹینڈیڈ سروسز اینڈ ادر پروویژنز. یعنی بچے جب اسکولوں کے باہر چلے جاتے ہیں، جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو ہمیں تب بھی دیکھنا ہے کہ ان تک کیسے ان مسائل کو ہم اسکول میں بیٹھے ہوئے کیسے حل کر سکتے ہیں، ایڈریس کر سکتے ہیں. اف دیر از لیک آف پیرنٹل انٹرونشنز تو پیرنٹس کو بلا کے، if there are some social issues in their vicinity where they live تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے. So go beyond the classroom. Next is personalize. Assess the needs of the targeted pupils or cohorts in order to develop personalized interventions and demonstrate their impact. یعنی بچوں کی پرسونلائز، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ون سائز فٹس آل نہیں کرنا، بلکہ پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گروپ ہے، اس گروپ کے کیا مسائل ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اف دیٹ از لنگوسٹک اچیومنٹ، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اف دس از ہینڈ رائٹنگ، تو اس پہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو خاص توجہ دے سکتے ہیں بچوں کو، ایک بچے کو یا ایک گروپ آف پیپل کو. یعنی کس طرح سے ہم انہیں ان مسائل سے نکال سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ٹریڈیشنل پریکٹسز جو سب کے لیے ایک سی ہیں ان کو ہم اپلائی کریں. نیکسٹ از ڈیولپ اینڈ پرائورٹائز سولوشنز وچ از ویری امپورٹنٹ. اب سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پرائورٹائز کرنے ہیں کہ اس کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں، حل کیا ہو سکتے ہیں ان مسائل کے، اور اسکول امپروومنٹ آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کریں اور انڈیکیٹ کریں ان کے سکسیس کے انڈیکیٹرز کو، کہ ویسے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اب یہ پروگرام سکسیسفل ہونے جا رہا ہے اور اس میں کوئی بہتری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. پلان ڈیلیوری اینڈ ایویلویشن. ناؤ فائنلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیلیور کس طرح کرنا ہے اور پھر اس کی ایویلویشن کیسے کرنی ہے. آپ ایک پریکٹیکل اچیویبل پلان بنائیں جس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور بعد میں ایویلویٹ کریں ایگریڈ اسکول امپروومنٹ آبجیکٹیوز کے ذریعے. یعنی وہ آبجیکٹیوز جنہیں آپ سب نے جس پہ ایگری کیا تھا کہ یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ امپروومنٹ آ گئی ہے، پھر ان باتوں کو اس لیول پہ ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہوگی.